اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرات، آج سے 1500 سال قبل جب یہ دنیا کفر و شرک کا گہوارہ بن چکی تھی، خالق کائنات کے علاوہ ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش جاری تھی، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت، ظلم و ستم، سود خوری، بے حیائی اور غنڈہ گردی کا بازار گرم تھا، ہر طرف انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل اور خون ریزی کا دورہ تھا، کفر و شرک کا چرچا تھا، خود بیت اللہ جیسے مقدس مقام پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات اور عزا جیسے بتوں کی پرستش عروج پر تھی، الغرض پوری انسانیت طریقیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی اور اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہبر بنا کے مبعوث فرمایا۔ آپ کے دعوی نبوت کے آغاز سے ہی صحابہ اکرام کی ایک مختصر سی جماعت آپ پر ایمان لے آئی، اور اسی جماعت نے ایک رفتہ رفتہ حزب اللہ کی صورت اختیار کر لی اور ایک عظیم قوت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی جماعت کے ساتھ مل کر رسول اللہ نے جزیرہ نما عرب کی کایا پلٹ دی اور ایک عظیم عالمگیر انقلاب برپا کیا۔ اس مختصر سی جماعت کو اصحاب محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جن حضرات نے حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کی اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب کے سب عادل تھے اور انبیاء اکرام کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واختارهم الله لصحبة نبیہ ولاقامة دینہ۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے، ابرها قلوبا، ان کے دل انتہائی صاف، واعمقها علما، علم میں انتہائی گہرے، واقلها تکلفا، تکلف میں نہایت کم، واختارهم اللہ لصحبة نبیہ ولاقامة دینہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے چن لیا۔ ان کے معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے تزکیہ نفس کا فریضہ سر انجام دیا، ان کے دلوں کو کفر و شرک، حسد اور کینے جیسی بیماریوں سے پاک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے اعزاز، ایک ایسے مقام اور ایک ایسے مرتبے سے نوازا کہ وہ اعزاز، وہ مقام اور وہ مرتبہ صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ وہ اعزاز، وہ مقام اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ اعزاز اور وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز اور یہ مقام اور یہ مرتبہ صحابہ اکرام کو کیوں نصیب ہوا؟
یہ صحابہ اکرام کو یہ اعزاز، یہ مقام اور یہ مرتبہ ان قربانیوں کی وجہ سے نصیب ہوا کہ جو انہوں نے عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے پیش کی، اور ان مشکلات کی وجہ سے حاصل ہوا کہ جو انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے برداشت کی۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی مال و دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو خیر بات کہہ دیا، اور ہجرتیں کی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ آپ ان کی قربانیاں شروع کیجئے، مکی دور نبوت سے شروع کیجئے۔ سیدنا زبیر کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ دیتے اور آگ کی دونی دیتے، کیا کہتے؟ اسلام کو چھوڑ دو، عقیدہ توحید کا انکار کر دو۔ سیدنا بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو، یہ مان لو کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، ان میں بھی حاجت روا موجود ہیں، لیکن وہ عہد کی صدائیں لگاتے رہے۔ آل یاسر کو سخت سزائیں دی جاتی اور کہا جاتا اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹاؤ، اور کہا جاتا یہ مان لو کہ بت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی رزق کے مالک ہیں، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ نہ مانتے تو آگ ان کی چربی پگھلنے کی وجہ سے بجھتی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو چھوڑنا پڑا، وہ زندگی کہ جس میں وہ ایک کپڑا صرف ایک دفعہ زندگی میں پہنتے تھے، اور گھر والوں نے یہاں تک کہ انہیں بے لباس کر کے گھر سے نکالا۔ حضرت عثمان بن مظعون کو عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے، حق کو بیان کرنے کی وجہ سے اپنی آنکھ کو ضائع کروانا پڑا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر مارے کھائیں۔ حضرت ابو ذر کو اسلام لانے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے اتنا مارا گیا کہ وہ اس طرح سرخ ہو گئے جس طرح خون ہوتا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھ کر چھوڑا شاید یہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مکی دور نبوت میں جو وقت انہوں نے مکہ میں گزارا اس میں انہیں شہید کیا گیا، انہیں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ صحابہ کرام کی جان نثاری اور اطاعت و فرما برداری کا عالم دیکھیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک طرف 313 مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں کہ جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ ہی تیر ہیں اور نہ ہی نیزے ہیں۔ کسی کو اگر خنجر ملا ہے تو وہ خنجر لے کے آیا ہے، کسی کو اگر لاٹھی ملی ہے تو وہ لاٹھی لے کے آیا ہے، اور دوسری طرف تمام صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ ادھر کفار مکہ کا 1000 کا لشکر آ رہا ہے، جن کے پاس تلواریں وافر مقدار میں موجود ہیں، تیر وافر مقدار میں موجود ہیں، نیزے بھی موجود ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ سب کا کیا خیال ہے، ہمیں کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ہمیں یہ حکم دے دیں کہ ہم اپنی سواریوں سمیت سمندر میں چھلانگیں لگا دیں تو ہم اس میں بھی دیر نہیں لگائیں گے، آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا، بلکہ ہم چھلانگیں لگائیں گے سمندر میں۔
اب غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے کہ جب عارضی طور پر صحابہ اکرام کے قدم میدان سے اکھڑے، دشمن ان کے پیچھے لگ گیا، تو جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پیچھے کفار ہیں کہ جو ہمیں شہید کر دیں گے، اگر ہم واپس گئے تو ہماری قسمت میں شہادت لکھی جائے گی، بلکہ انہوں نے نبی مکرم کے پیغام کو، نبی مکرم کی پکار کو اپنے لیے متقدم جانا اور نبی مکرم کی پکار پر واپس مڑے، ان کی پکار پر لبیک کہا۔ اور ادھر نبی مکرم کے ساتھ دیکھیے جو ان کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر اصحاب موجود تھے، حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں سے تیروں اور تلواروں کو روکتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو ضائع کروا لیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی تیر یا تلوار رسول اللہ کو جا کے لگے۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے جسم کو رسول اللہ کے جسم کے لیے ڈھال بنا لیا، جتنے بھی تیر رسول اللہ کی طرف آتے انہیں اپنے جسم پر کھاتے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی تیر رسول اللہ کو جا کے لگے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ کے چہرہ مبارک میں زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئی، حضرت ابو بکر صدیق انہیں نکالنے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ اعزاز نہ چھینیے، یہ اعزاز مجھے حاصل کرنے دیجیے۔ انہوں نے اپنے دان سے رسول اللہ کے چہرے سے کڑی کو آہستہ آہستہ نکالا، اسی دوران ان کا ایک دان شہید ہو گیا۔ دوبارہ حضرت ابو بکر آگے بڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے اس اعزاز سے محروم نہ کیجیے کہ میں رسول اللہ کے چہرہ انور سے زرہ کی کڑی کو نکالوں۔ انہوں نے دوسری کڑی کو بھی نکالا اور اسی دوران ان کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے اپنے 2 دانت رسول اللہ کی خاطر شہید کروانے گوارا کر لیے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو گالیاں کیوں نہ دیں، ان کی خطاؤں کو بیان کیوں نہ کریں کہ وہ غزوہ احد چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ میدان سے پیٹ پھیر گئے تھے، پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ واپس پلٹے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان سے راضی ہو گیا، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کی خطاؤں کو بیان کرنے والے، صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے، ان کو برا برا کہنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوه غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس معاملے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوه غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ من آذاہم فقد آذانی، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو یہ جان لے کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے۔ اور یہ یاد رکھیے
کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کا نہ کوئی حامی و ناصر ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ اس دنیا میں کوئی اس کا مددگار ہوگا، نہ کل قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا پھر اس کے لیے عذاب علیم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات اس ہستی نے کہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر قرآن مجید میں کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ وہی سے کہتا ہے۔ آج صحابہ اکرام کو گالیاں دینا باعث سعادت سمجھا جاتا ہے، صحابہ اکرام کی تنقید کرنا ایک مقدس فریضہ گردانا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے سے اپنے آپ پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے کا اصل مقصد قرآن مجید کا انکار کرنا ہے، قرآن مجید کو مشکوک بنانا ہے، اسلام کی حقانیت کا انکار کرنا ہے، حدیث کو مشکوک بنانا ہے، دین اسلام کی حقانیت کا انکار کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم تک قرآن پہنچا ہے، اسلام کے فرامین پہنچے ہیں، رسول اللہ کی احادیث پہنچی ہیں، سنت پہنچی ہے، احکامات پہنچے اور صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچے ہیں۔ صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے نہ قرآن باقی رہتا ہے، نہ حدیث رسول باقی رہتی ہے، اور نہ ہی سنت باقی رہتی ہے۔ صحابہ اکرام کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اگر صحابہ اکرام مشکوک ہو گئے تو قرآن پر اعتبار نہیں رہے گا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس صحابی کی اسلام کے لیے جتنی خدمات ہیں، جتنی کاوشیں ہیں، قرآن کے لیے جتنی خدمات ہیں، اسے اتنا ہی زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا حق غصب کر لیا، ان کو اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا، اہل بیت کی وراثت پر قبضہ کر لیا۔ سیدہ فاطمہ اپنی وراثت میں حصہ مانگنے آئی تو انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا اصل جرم کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے جہاد کا اعلان کیا کہ جب صحابہ اکرام کہہ رہے تھے ابھی مسلمانوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی تازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے ان سے جہاد کرنے کا، مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان سے جہاد کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اسلام کا انکار کرے، اسلام کے احکامات کا انکار کرے، رسول اللہ کے فرامین کا انکار کرے اور میں چپ بیٹھا رہوں۔ ان کا دوسرا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ان کا دوسرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے ختم نبوت کی پہرے داری کی، ختم نبوت کی حفاظت کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی ختم نبوت کا محافظ ہوگا وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا، ایک مصحف میں جمع کیا تاکہ قرآن مجید محفوظ رہ سکے، قرآن مجید بھی اس طرح ضائع نہ ہو جائے جس طرح پچھلی آسمانی کتابیں ضائع ہو گئی تھی۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ جرائم ہیں کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا، تو ہم یہ کبھی نہ مانیں ان کے جرائم، کبھی نہ یہ مانیں کہ انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، یہ ان کے جرائم میں ہے۔ لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے،
ہم کہتے ہیں دیکھیں کون سا ظلم کیا ہے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کا ہے، سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر صدیق کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ گستاخیاں، سب سے زیادہ گالیاں، سب سے زیادہ برا بلا کسے کہا جاتا ہے؟ سیدنا عمر کو۔ انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا حق نہیں دیا، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی طرح اہل بیت کا حق غصب کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ شہید ہوئی، جبکہ سچ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں وفات پا چکی تھی۔ ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے جو نہیں بتایا جاتا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب معاملات میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا، اور انہوں نے ہی مجبور کیا تھا کہ آپ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کریں تاکہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا ہدف کسے بنایا جاتا ہے؟ سیدنا عثمان کو۔ کہا جاتا ہے انہوں نے بھی پہلے دو خلفاء کی طرح اہل بیت کا حق نہیں دیا، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو نوازا، انہوں نے انہیں عہدے دیے، انہیں مال دیا، انہیں جائیدادیں دی، جبکہ ان کا اصل جرم یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، اسلام عرب سے نکل کر عجم میں آ چکا تھا، تو انہوں نے امت کو ایک قرات پہ جمع کیا کہ جب مسلمانوں میں قرات کا فرق پیدا ہو چکا تھا۔ عجمی مسلمان اپنے اپنے طریقوں کے مطابق قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی قرات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرات پہ جمع کیا، وہ قرات کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سیدنا عمر کے بارے میں بھی، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بارے میں حضرت علی کا ارشاد ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں خطبے کے دوران فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں، جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بے شک وہ امت میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ جب اہل بیت انہیں امت میں سب سے زیادہ افضل کہیں، ہم انہیں نشان ہدف بناتے ہیں، ہم انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ سیدنا عمر تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سیدنا عثمان تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے بعد جو مرضی عمل کرے۔ اور جب خوارج نے سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو، جنت کے شہزادوں کو، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا عثمان کے گھر کا پہرا دو۔ اہل بیت تو صحابہ کرام کا احترام کریں، اہل بیت تو صحابہ کرام کے گھر کی پہرے داری کریں، اور ہم اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ صرف صحابہ کرام تک بات نہیں رہتی، اہل بیت تک بھی آتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان تینوں خلفاء کے دور میں ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مددگار بنے ان کی خلافت کے دور میں، اور جب وہ خود خلیفہ بنے تو بھی اتنے ہی با اختیار تھے کہ جتنے پہلے تین خلفاء تھے۔ انہوں نے بھی اہل بیت کا حق ویسے ہی رکھا جیسے ان کا تینوں کا فیصلہ تھا۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کو گالیاں ہم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم یعنی کہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہو تو ہی ہدایت پائیں گے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام پہ ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ہمارا ایمان باقی رہتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔